بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ جو کہ ہے پیج 329، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ چلا ہوا۔ پہلے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اس کے بعد مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اب مانگ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے لا رہے ہیں ہم۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آخری اور 5واں ویلاگ، صفحہ 329۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیارات چلے، دیکھ رفتار انقلاب فراق، کتنی آہستہ اور کتنی تیز انقلاب آئے گا، رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں ہے، دنیا میں وہی شخص ہے تہذیم کے قابل، جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی نہیں۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جس معنی سے زیادہ روحانی اور دنوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں، اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاید ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی، اصلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جب کہ پوری دنیا کی خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور رکس بن سعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی دعا ارنا مناسکنا، منسک کی جمع ہے اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفات منی مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجئے۔ اس لیے لفظ ارنا استعمال فرمایا جس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجئے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی، چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبریل امین دکھلا کر متعین کر دیا اور قیام حج کی واضح تلقین و تعلیم بھی فرما دی۔ ناظرین، آج کا ویلاگ 5واں ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا
کہ غزوہ خیبر جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ حسین رب کا حسین سب کا حسین لخت جگر علی ہے، حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا، جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔